پوچھ رہا ہوں کہ ایک بندہ سپوز وہ فوت ہو جاتا ہے, آپ اس کے آرگن نکال کے اس لائق رہتے ہیں, وہ سنبھال سکتے ہیں کہ کسی کے کام آ جائیں؟ جی جی, یہ ہارویسٹ ہوتے ہیں. اچھا, اس کے باوجود اگر کوئی دیکھیں کوئی کمیٹی پاس کرتی ہے کہ نہیں, رب کائنات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا میسج ہے پوری امت مسلمان کے لیے کہ آپ نے ایک انسان کی جان بچائی, آپ نے گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی, تو یہ پھر جو ہمارے آپس میں دیکھیں, میں کس کو غلط کہوں, کیا فقہ حنفیہ کو غلط کہوں یا اپنا اہل تشیع کو غلط, کس کو غلط کہوں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اس بات انسانیت کی ہے. اس پہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب کو, وہ کافی کام آگے لے گئے تھے اس پہ. ہی نیو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. وہ انہوں یہاں تک آ گیا تھا کہ آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر یہ آپشن دے دیا جائے گا کہ آپ آرگن ہارویسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, ڈونر بن سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر آپ آرگن ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ول لے لی جائے گی, شناختی کارڈ بناتے ہوئے ہی لکھا جائے گا آپ کے کہ آپ آرگن ڈونیٹ کر رہے ہیں, اور کل کو کسی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں کہیں آپ کا انتقال ہو گیا تو وہ آپ کے آرگنز لے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ آپ کی ول ہوتی ہے جو شناختی کارڈ کے اوپر ہی لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا تھا, لیکن یہ جو وجوہات میں نے بتائی ہیں شاید ان کی وجہ سے رک گیا ہے. ابھی مجھے اس پہ ڈیٹیل اس کی معلومات نہیں ہیں, شاید آگے معاملات کچھ عرصے میں اور بہتری کی طرف ہو جائیں, لیکن مجھے جہاں تک علم ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ ابھی یہ کچھ جو ہے ہرڈلز ہیں اس میں, اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ رکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے جو مکمل جگر و معدے کو دیکھا جا سکے؟ سمپل سی بی سی, ایل ایف ٹی, پی ٹی آئی این آر, سیرم البومن, یہ سمپل ٹیسٹ ہیں. ہیپیٹائٹس بی سی کی اسکرین ضرور کرانی چاہیے. اگر معدے کا کسی کو مسئلہ ہے تو اسٹول فار ایچ پیلوری بڑا فیوریٹ ہے میرا, آپ کو بھی پتہ ہے. ایچ پیلوری خون میں تو سب جگہ پازیٹیو ہوتا ہے, لیکن پخانے کے اندر وہ ایک انڈائریکٹ ٹیسٹ ہے جو اگر معدے میں ہوگا تو پازیٹیو آئے گا, اور علاج کے بعد وہ نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے, تو وہ کرا سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ. ہاں بالکل. اچھا سر, یہ جو آپ نے اسٹول فار ایچ پیلوری کا ہے, مجھے تو اس پہ دو ہوتی ہیں, آئی جی جی اور آئی جی ایم. نہیں, اسٹول فار ایچ پیلوری اینٹیجن ہوتی ہے جو ایک ہی چیز ہوتی ہے. جو خون والا ٹیسٹ ہے ابھی ہم ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی یہ پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرونٹالوجی میں, غیاث النبی طیب صاحب تھے, کافی ریناؤنڈ لوگ وہاں پہ موجود تھے, پروفیسر کاشف تھے, پروفیسر الطاف عالم تھے. تو وہاں پہ یہی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو ہم تو یہ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خون والا ایچ پیلوری کا ٹیسٹ بند کر دیا جائے, جیسے ہم نے ٹائیفائڈ اب بند کر دیا. ٹھیک ہے نا, اس طرح خون والا جو ٹیسٹ ہے اگر 100 بندے بیٹھے ہیں نا تو 99 کو وہ پازیٹیو ہی آنا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی بیس پہ ہم دوائی نہیں دیتے. اب ہم 3 چیزیں, ایچ پیلوری پوٹی کے اندر اگر پازیٹیو آ رہا ہے تو دوائی دے دیتے ہیں, اگر پیشنٹ کو یوریا بریتھ ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے تو دوائی دے دیتے ہیں, یا یوریا بریتھ ٹیسٹ اگر پازیٹیو آ رہا ہے وہ بھی انڈائریکٹ ٹیسٹ ہے, یا اینڈوسکوپی پہ آپ کو بایوپسی پہ جراثیم مل جاتا ہے تو اینٹی بایوٹک کورس دے دیتے ہیں. پھر اس کی ریکمنڈیشن ہے جس میں کچھ ریزسٹنس ہیں ڈرگس کی, جس کی وجہ سے وہ ریکمنڈیڈ تھراپی دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. سر, کیا ہربل دوائیاں یا دیسی نسخے جگر اور معدہ کے لیے مفید ہوتے ہیں یا کتنا؟ دیکھیں, اگر میں اس پہ نا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہربل ادویات, ہماری دوائیاں, ایلوپیتھک کی دوائیاں اور جو حکیم کی دوائیاں ہیں, ان کی جو ریسورس ہے وہ ایک ہی ہے اکثر, کہ ہماری دوائیوں کو ملی گرام کیلکولیٹڈ ہوتی ہے اور وہ اسی حساب سے دی جاتی ہیں. ہربل جو دوائیاں جو حکیم صاحب کی پڑیوں میں یا شیشوں میں دوائیاں آ رہی ہیں وہ بلک میں ہوتی ہیں, یا آپ نے ایکسٹریکٹ کر لی وہاں سے تو وہ بلک میں ہوتی ہیں. جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو دوائی کا لیول بڑھ جاتا ہے اور جگر کے اوپر ڈرگ انڈیوس لیور انجری ہو سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہربل دوائیاں ہیں, حکیم صاحب کی دوائیاں اور ہماری دوائیاں کٹھی نہیں کھا سکتے ہم.